تو کیا وہ واقعی پارٹی اس قابل ہوگی کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے؟ ہجوم ہے مفادات کے حصول کے لیے جو جمع ہوا ہے، وڈیرا شاہی ہے، جاگیردار ہے جو چوکیدار ہے، جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی معروف ترین پارٹی جو بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور یوں اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹوڈے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج مہتاب عالم صاحب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال کینی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں چل رہے الیکشن کی گیما گیمی کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر، پاکستان میں الیکشن کی گیما گیمی ہے، آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے اندر حکومت اگلی کس کی ہوگی؟ دیکھیں یار، بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، کیا ہمارے پاس پاکستان کے اندر جتنی بھی 170-75 پارٹیز ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس الیکشن کے نتیجے میں، چاہے الیکشن ریگنگ کے نتیجے میں حکومت بنے یا جو ہے وہ حکومت اس بنیاد پر بنے جی کہ فیئر الیکشنز ہوں، آزادی سے جو ہے وہ ریس کے گھوڑوں کو دوڑنے دیا جائے، تو جو بھی حکومت بن جائے، ٹھیک۔ تو کیا وہ واقعی پارٹی اس قابل ہوگی کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے؟ تو جب آپ اس سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی پارٹی اپنی قابلیت کے اعتبار سے اس درجے پر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں؟ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ مذہبی بنیادوں پر سیاست کر رہی ہوں یا وہ جو ہے وہ خالصتاً سیاسی نعروں کے ساتھ موجود ہوں، کیا ان کا کوئی پارٹی کی کنسٹرکشن کا کوئی پیٹرن یا کوئی فکسڈ فینومینا ہے؟ تو آپ کو ہم بڑے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کا کوئی فکس فینومینا نہیں ہے۔ چند نعرے ہیں اور ان نعروں کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک ہجوم ہے مفادات کے حصول کے لیے جو جمع ہوا ہے، وڈیرا شاہی ہے وہ ساری کی ساری ان پارٹیوں میں موجود ہے، جاگیردار ہے جو ان پارٹیوں میں موجود ہے، سرمایہ دار ہے جو ان پارٹیوں میں موجود ہے، اور ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے انڈسٹریلسٹ، ٹھیک ہے۔ جو ان پارٹیوں کو فائنانس کرتا ہے، ان کی فنڈنگ کرتا ہے، ان کو وسائل فراہم کرتا ہے۔ تو جب یہ ان بیساکھیوں کی بنیاد پر اقتدار میں آتی ہیں تو وہ ان طبقوں کی حقوق کی حفاظت کریں گی۔ اس کے لیے ایک چوکیدار ہے جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں۔ بیوروکریسی کا کام یہ ہے کہ آنے والی حکومت پر یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ وہ اس انڈسٹریلسٹ کی، وہ اس سرمایہ دار کی، وہ اس جاگیردار کی، وہ اس انویسٹر کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اگر نہیں کر رہی تو وہ انہیں پھر پہلے سمجھا بجھا کے اس لائن پر لاتے ہیں، اور اگر سمجھا بجھا کر پر لائن پر آنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی 70-75 سالہ تاریخ میں کہ یہ پارٹیاں راتوں رات حکومت سے الگ کر کے باہر پھینک دی جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ایک پاکستان کی معروف ترین پارٹی جو بڑے مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور یوں اس کا تختہ الٹ دیا گیا، تو کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں الیکشن کے لیے اس ٹائم جو سامنے آ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے یا ان کے پاس صرف سیاسی نعروں کی بنیاد پہ وہ لوگ آگے آئیں گے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کتنی عام بات ہے نا یہ کہ ہمارے پاس جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیا ان پولیٹیکل ملک کو چلانے کے لیے آپ کی نیشنل اسمبلی میں 350 سیٹیں ہیں، اسی طریقے سے آپ کی 4 پروویژنل اسمبلیز ہیں، ان 4 پروویژنل اسمبلیز میں بھی اسی طرح کسی میں 250 ہیں، کسی میں 200 ہیں، کسی میں 300 ہیں۔ پنجاب کی سب سے بڑی پروویژنل اسمبلی ہے، اس کے بعد سندھ، پھر کے پی کے اور پھر بلوچستان۔ یہ سارے ملا ملو کے کوئی 1500 لوگ بن جاتے ہیں۔ کیا کسی بھی پارٹی کے پاس 1500 ماہرین ہیں ملک کو چلانے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ تو جب ان کے پاس 1500 ماہرین ہی نہیں ہیں تو کل جو ایجوکیشن منسٹر بنے گا، کل جو فائنانس منسٹر بنے گا، کل جو انڈسٹری کا وزیر ہوگا، کل جو ٹرانسپورٹیشن کا ہوگا، اسی طرح میڈیا کا ہوگا، فائنانس کا ہوگا، وہ ماہرین یہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ میکسیمم گنے چنے ہر پارٹی کے پاس 5-6 چہرے ہیں جن کی بنیاد پر آپ میڈیا پر دیکھیں آپ کو وہی نظر آتے ہیں۔
آپ کو 1500 بندہ نظر آیا پیپلز پارٹی کا، یا آپ کو نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا یا کسی اور ایکس وائی زی جتنی بھی جماعتیں ہیں؟ تو ان کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہیں. تو اب جب ان کے پاس لوگ نہیں ہیں تو یہ مسائل کیسے حل کریں گے؟ اچھا، ملک میں اب ایک بات چل رہی ہے کہ نئی آنے والی جو پارٹی ہے وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہی ہے، تو یہ جو جتنی بھی الیکشن کی جو گہما گہمی چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں گے یا واقعی میں کچھ ایسی خبر جو ہے وہ سچی ہے؟ دیکھیں، ڈیل تو ہمارے ہاں سیاسی نظام میں روز اول سے ہے. یعنی کوئی بھی دور ایسا نہیں آپ بتا سکتے کہ جس دور میں کوئی سیاسی جماعت کسی ڈیل کے تحت نہیں آئی ہوئی ہوتی. تمام ہی ڈیل کے تحت آئی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے ڈیل کے تحت آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی گراؤنڈ میں اپنی فوٹنگ نہیں ہوتی، ان کا کوئی واضح نظریہ نہیں ہے، کوئی دو ٹوک لائے عمل نہیں ہے، اور انہیں ہماری پارٹیوں کو مجبوراً پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں الیکٹیبلز لینے پڑتے ہیں، ایسا ہی ہے، ہمیں ہارس ٹریڈنگ کرنی پڑتی ہے، بالکل. انہیں لوگ پھر دوسری پارٹیوں کے ساتھ کمٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ عوام میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی بالغ نظری، سیاسی شعور، وہ ہے نہیں کہ جس کی بنیاد پر میں ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دوں. کیوں دوں؟ کہ کیا یہ کسی خاص شعبے کا ماہر ہے، کیا یہ تعلیم کے حوالے سے کوئی بہتر منصوبہ بندی رکھتا ہے، یا کسی اور شعبے کے حوالے سے کوئی بہت اعلیٰ کارکردگی کرنے کی قابلیت ہے. اس بنیاد پر تو ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں کوئی بھی پولیٹیکل ہاؤسز نہیں بنے ہوئے، آپ کے پاس کونسلز نہیں بنی ہوئی جہاں آپ کسی نوجوان کو ٹریٹ کریں، تیار کریں، اس کی تربیت کریں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ کسی شعبے کا ماہر ہو. اب جب یہ خلا آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کو اقتدار میں آنے کے لیے ڈیل کے علاوہ رستہ کیا بچ جاتا ہے؟ ڈیل ہی تو واحد رستہ رہ جاتا ہے. یا تو آپ اپنی طاقت پر آئیں گے یا پھر آپ ڈیل پر آئیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر ان سب چیزوں کا شعور کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہ تو انحصار کرتا ہے ہمارے نوجوان کی جو سیاسی بصیرت کے حصول کی جد و جہد ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ پارٹیز کے سٹرکچر کو دیکھیں، ساؤتھ ایشیا کو چھوڑ کر چین ون پارٹی سسٹم ہے. اسی طریقے سے رشیا کے پاس بھی جو ہے وہ ٹو پارٹی سسٹم ہے، اور یو ایس اے نے جو ہے وہ امریکہ نے ملٹی پارٹی سسٹم دیا ہوا ہے. 50-55 جو ہے وہ سیاسی جماعتیں وہاں رجسٹرڈ ہیں. لیکن پچھلے 40 سالوں میں آپ کو دو ہی جماعتیں اقتدار میں آتی ہوئی ملیں گی، ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹک ہے. یہی اقتدار میں آتی ہیں پچھلے 30-40 سال سے تو خصوصی طور پر. اب آپ دیکھیں کہ برطانیہ ہے، جیسے انہوں نے ہاؤس آف لارڈ اور جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، کانگریس، دو اسے انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں. تو ان کے ہاں جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماہرین سامنے لاتی ہے کہ ہمارے پاس ان شعبوں کو ترقی دینے کے لیے یہ ماہرین موجود ہیں. اب جو پارٹی گورنمنٹ میں آ جائے گی اس کا ایک ایجوکیشن منسٹر ہے، بالکل جو پارٹی اس کی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے حزب اختلاف، اس کا بھی ایک ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ایجوکیشن منسٹر حکومت کے ایجوکیشن منسٹر کے اوپر پالیسیز کی بنیاد پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اور یا تو آپ ان کے اعتراضات کو سیٹسفائی کریں گے، جواب دیں گے، ان کو دور کریں گے، یا پھر آپ اپنے بیانیے میں شکست کھائیں گے اور اگلے دور میں آپ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہوگا جب یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ڈیل والی حکومت آئے گی، اگر یہ بات سچ ہو جاتی ہے تو آپ کے خیال میں عوام کا رد عمل کیا آئے گا، اور اس عوام کے رد عمل کو قابو کیسے کیا جائے گا حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں یار، عوام کا رد عمل بنیادی طور پر کسی نظریے کی بنیاد پر تو ہے نہیں، بالکل کسی سوچ کی بنیاد پر تو ہے نہیں، شخصیت پرستی کی بنیاد پر ہے. ایسا ہی ہے. مثلا اس وقت پاکستان کے اندر جتنا بھی جو ہے وہ پولرائزیشن ہے، جتنی پولرائزیشن ہے وہ ایک پرسنالٹی کی بنیاد پر ہے. وہ پرسنالٹی اگر اسے ریلیکس کر دیا گیا تو عوام کا جوش ٹھنڈا ہو جانا ہے. گویا کہ اس وقت جتنی بھی پولرائزیشن ہے وہ پولرائزیشن اس بنیاد پر نہیں ہے کہ بھئی ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی اتنے زوروں پر ہے، آپ نے شعبوں کو چلنے کے قابل نہیں بنایا، فائنینشلی ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صورتحال پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھی، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھی. ہم ہر دور میں یہی دیکھتے آئے ہیں جی کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں. ایسا ہی ہے. اب عوام کا جو رد عمل بنتا ہے وہ بنتا ہے شخصیت کی بنیاد پر.
اب شخصیت کہیں نہ کہیں آپ اکاموڈیٹ کر دیں، عوام کا رد عمل ڈیفیوز ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کریں گے تو ڈیفیوز نہیں ہو سکے گا۔ بہت شکریہ سر، ہمارے ساتھ موجود تھے مہتاب عالم صاحب. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے. پھر ملتے ہیں اس جیسے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.